حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آنے والے انسان اس میدان محشر میں جمع ہوں گے، دنیا کی ذلت اور دنیا کی رسوائی انسان سے برداشت نہیں ہوتی۔ مفتی یوسف کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی یوسف دہلوی آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ہمیں بہت سی دعاؤں کی تعلیم فرمائی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک احادیث کے اندر بھی بہت سی دعاؤں کی تعلیم فرمائی ہے۔ ان دعاؤں میں سے ہر دعا اپنی مثال آپ ہے، اور ان دعاؤں میں سے اگر کوئی ایک بھی دعا ہماری قبول ہو گئی تو وہی دعا ہماری دنیا اور آخرت سنوارنے کے لیے کافی ہے۔ ایک ہی دعا ہماری دنیا اور آخرت سنوارنے کے لیے کافی ہے۔ جو دعا اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں قرآن مجید میں تعلیم فرمائی، بہت سی دعاؤں میں سے ایک دعا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد۔ اس کا مطلب ہے، اے ہمارے پروردگار، ہمیں وہ سب بھلائیاں اور وہ چیزیں عطا فرما جن کا تو نے اپنے رسولوں سے وعدہ فرمایا ہے۔ جن بھلائیوں اور جن چیزوں کے دینے کا اپنے رسولوں سے وعدہ فرمایا ہے، وہ بھلائیاں اور وہ چیزیں ہمیں بھی عطا فرما۔ کتنی جامع دعا ہے۔ رسول اللہ کے سب سے برگزیدہ اور مقرب اور چہیتے اور لاڈلے اور محبوب بندے ہوتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول، یہ اللہ تعالیٰ کے بے انتہا محبوب بندے ہوتے ہیں۔ تو دعا کیا سکھلائی گئی کہ ہمارے پروردگار ہمیں وہ ساری بھلائیاں اور وہ ساری چیزیں عطا فرما جن کا اپنے رسولوں سے وعدہ فرمایا ہے، اپنے نبیوں سے وعدہ فرمایا ہے۔ اگر وہ بھلائیاں اور وہ چیزیں ہمیں عطا ہو گئی تو بتائیے ہماری دنیا اور آخرت بنے گی یا نہیں بنے گی؟ دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ اس دعا کا اگلا حصہ ہے وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اے ہمارے پروردگار، قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ فرمانا۔ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، بے شک آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ دنیا کی ذلت اور دنیا کی رسوائی انسان سے برداشت نہیں ہوتی۔ حالانکہ دنیا کی ذلت، دنیا کی رسوائی یہ عارضی ہے، ٹیمپریری ہے، وقتی ہے۔ اس دن انسان ذلت اٹھاتا ہے، پھر بھول بھلیا ہو جاتی ہے، لوگ بھی بھول جاتے ہیں اس واقعے کو جس کی وجہ سے اس کو ذلت اٹھانا پڑی، لوگوں کے ذہن و دماغ سے وہ چیز نکل جاتی ہے۔ تو دنیا کی ذلت جو کہ عارضی ہے اس کو انسان برداشت نہیں کر سکتا، تو قیامت کی ذلت اور رسوائی وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کی رسوائی اور ذلت ہے، اس کو انسان کیسے برداشت کر سکتا؟ فرمایا کہ ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ فرمانا، اس لیے کہ قیامت کا دن انتہائی ہولناک اور انتہائی سخت اور انتہائی مشکل ترین دن ہوگا، اور اس دن میں ہر انسان کی اصل حقیقت سامنے آ جائے گی۔ آج تو انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو دنیا والوں سے چھپ کر گناہ کرتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ چاروں طرف سے پردے ڈال دیے جاتے ہیں تو دنیا والوں کی نگاہوں سے تو وہ بچ جاتا ہے۔ تو کل قیامت کے دن اولین و آخرین کا مجمع ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آنے والے انسان اس میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ وہاں پر ہمارے والدین، ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے رشتہ دار، ہمارے بھائی بہن، ہمارے محلے والے، ہمارے دوست و احباب سب جمع ہوں گے، اور اگر ان سب کے سامنے ہمارے گناہوں کی فائل کو
اور ہمارے نامہ اعمال کو ان کے سامنے کھول دیا گیا تو ہمارا اور آپ کا حال کیا ہوگا؟ منہ چھپانے کے لیے جگہ نہیں ملے گی، سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں ملے گی، اس وقت کتنی ذلت اٹھانا پڑے گی اس کا ہم اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے ان دعاؤں میں سے ایک دعا اللہ تبارک و تعالی نے تعلیم فرمائی، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القیامہ انك لا تخلف المیعاد۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں وہ بھلائیاں اور وہ چیزیں عطا فرما جن بھلائیوں کا اور جن چیزوں کا آپ نے اپنے رسولوں سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ فرمانا، بے شک آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔